بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو مشی کے بارے میں تمام معلومات پہنچائی تھیں۔ تیسری قسط میں ہم کوفہ، کاظمین اور سامرا کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ 21 صفر کو ہم نجف سے دوپہر کو مسجد کوفہ پہنچے۔ مسجد کوفہ کی بہت فضیلتیں ہیں۔ یہ مسجد ان 4 مقامات سے ایک ہے جہاں پہ مسافر کو نماز قصر اور پوری نماز پڑھنے کا اختیار ہے۔ مسجد کوفہ میں 1000 پیغمبروں نے عبادت کی تھی۔ ہم نے نماز ظہرین کی ادائیگی کے بعد مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام، مقام حضرت خضر علیہ السلام، مقام حضرت آدم علیہ السلام، مقام حضرت نوح علیہ السلام، مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام، مقام حضرت زین العابدین علیہ السلام، مقام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مقام دکۃ القضاء اور مقام بیت الطشت پہ نوافل ادا کیے۔ ان جگہوں پر انبیاء اور اماموں نے عبادت کی تھی۔ مسجد کوفہ میں وہ جگہ بھی ہے جہاں بیٹھ کر حضرت علی علیہ السلام فیصلے کیا کرتے تھے۔ مسجد کوفہ میں وہ کنواں بھی موجود ہے جہاں سے طوفان نوح برآمد ہوا تھا۔ اس کنویں کے پانی سے ہم نے وضو کیا اور پانی پینے کی سعادت بھی ہمیں نصیب ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معراج رسول کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد کوفہ کے بارے میں دریافت کیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کوفہ کی فضیلتوں کے بارے میں جبرائیل کو آگاہ کیا تو انہوں نے اللہ پاک سے اجازت طلب کر کے مسجد کوفہ میں آ کر نماز ادا کی۔ یہاں سے ہم نے پھر حضرت علی علیہ السلام کی اس جگہ کی زیارت کی جہاں پہ نماز پڑھاتے وقت حضرت علیہ السلام کے سر اقدس پر ضرب لگی تھی۔ بعد میں ہم نے حضرت مسلم بن عقیل کے مزار کی زیارت حاصل کی جو کہ جن کو سفیر بنا کر امام حسین نے کوفہ بھیجا تھا۔ یہاں پہ ابن زیاد نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ پھر ہانی بن عروہ کے مزار کی زیارت کی۔ ہانی بن عروہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور انہوں نے جنگ جمل اور صفین میں حضرت علی کا بھی ساتھ دیا تھا۔ ان کو بھی ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے پر شہید کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے حضرت مختار ثقفی کے مزار پر بھی حاضری دی جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے چن چن کر بدلے لیے تھے۔ مسجد کوفہ کے باہر حضرت علی کی بیٹی حضرت ختیجہ کی قبر تھی، اس کی زیارت سے بھی فیض یاب ہوئے۔ جس کے بعد ہم حضرت علی علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ ان کا گھر 100 فٹ طویل اور 30 فٹ چوڑا ہے۔ گھر میں 3 چھوٹے کمرے ہیں۔ ہم نے ان جگہوں کی بھی زیارت کی جہاں پر حضرت علی علیہ السلام کو غسل اور کفن دیا گیا، وہ جگہ بھی دیکھی۔ ان کے گھر میں وہ کنواں موجود ہے جس سے آج بھی پانی جاری ہے۔ یہاں کی سعادت حاصل کرنے کے بعد، نوافل ادا کرنے کے بعد ہم حضرت میثم تمار کے مزار پر پہنچے۔ حضرت میثم تمار کا شمار حضرت علی کے خاص صحابیوں میں ہوتا ہے۔ میثم قبیلہ بنی اسد کے ایک عورت کے غلام تھے۔ حضرت علی نے انہیں خرید کر آزاد کیا۔ عربی میں کھجور کو تمار کہا جاتا ہے۔ کھجور کے کاروبار کی وجہ سے انہیں میثم تمار کہا جانے لگا۔ حضرت علی نے انہیں شہادت کی خبر دی کہ تمہیں فلاں جگہ کھجور کے درخت کے ساتھ پھانسی پر لٹکایا جائے گا اور آپ کی زبان بھی کاٹی جائے گی۔ یہ سن کر میثم کھجور کے اس درخت کو باقاعدگی سے پانی دیتے اور نماز بھی وہیں ادا کرتے۔ 60 ہجری میں حج سے واپسی پر ابن زیاد نے انہیں گرفتار کر لیا اور انہیں اسی کھجور کے درخت کے ساتھ پھانسی پر لٹکایا اور زبان بھی کاٹی۔ اس کے بعد ہم واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ 22 صفر کو پھر ہم صبح روانہ ہوئے اور ہم مسجد حنانہ پہنچ گئے۔ اس مسجد کو حضرت علی علیہ السلام نے جنگ صفین سے واپسی پر تعمیر کروایا تھا۔ جب حضرت علی کا جنازہ کوفہ سے نجف لایا جا رہا تھا تو اس مسجد میں کچھ دیر کے لیے قیام کیا گیا تھا، اور یہ بھی روایت ہے کہ شام جاتے ہوئے
حضرت امام حسین کا سر مبارک بھی کچھ ایک رات کے لیے اس مسجد میں رکھا گیا تھا۔ مسجد حنانہ میں نوافل ادا کرنے کے بعد ہم کمیل ابن زیاد کے مزار پر پہنچے۔ کمیل ابن زیاد حضرت علی کے قریبی اصحاب تھے۔ حضرت علی نے دعائے کمیل نامی مشہور دعا کی انہیں تعلیم دوائی۔ کمیل نے حضرت علی کے ہمراہ جنگ صفین میں بھی شرکت کی۔ حجاج بن یوسف ثقفی نے ان کو گرفتار کروا کر 90 سال کی عمر میں شہید کروایا۔ ان کے مزار کی زیارت حاصل کرنے کے بعد ہم مسجد سیلہ پہنچ گئے۔ مسجد سیلہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم، حضرت داؤد اور حضرت خضر علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، جبکہ یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام خطاطی بھی کرتے رہے۔ اس مسجد میں تمام پیغمبروں کے نماز پڑھنے کے متعلق بھی روایت موجود ہے۔ یہاں پر نوافل ادا کر کے واپسی پر ہم ایک بار پھر وادی السلام قبرستان پہنچ گئے۔ یہاں پہ حضرت داؤد اور حضرت صالح علیہ السلام کے مزارات کی زیارت کر کے حضرت مولا علی علیہ السلام کی مزار کی زیارت حاصل کی، یہیں پہ نوافل ادا کیے اور رات کو پھر اپنی مقصود جگہ پر آرام کیا۔ 23 سفر کو ہم صبح 4 بجے نجف و شرف سے روانہ ہوئے۔ ایک ویگن ہم نے کرائے پر لی۔ اس کے ڈرائیور کا نام میسم ابو ذر تھا اور وہ اتنا باتونی تھا کہ اس نے خواتین کو بھی باتوں کرنے میں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہاں سے ہم روانہ ہوئے اپنے قافلے کے ساتھ۔ رستے میں ہم نے ایک جگہ نماز فجر ادا کی اور ایک موقع پر ناشتہ کیا۔ ہمارے دوستوں نے نان، دلیا اور ابلے انڈے اور کاؤں کے ساتھ خوب انصاف کیا۔ صبح ہم یہاں سے ابو محمد کے مزار پر بلد پہنچ گئے۔ یہاں پہ مطہر مہدی اور قیصر جعفری دنبوں کی قربانی کا آرڈر دیا۔ سامرا جاتے ہوئے رستے میں جگہ جگہ داعش کے ساتھ جنگ میں ہونے والی تباہی کے آثار دکھائی دیے۔ ہر 10 کلومیٹر کے بعد چیک پوسٹ تھی، تاہم وہ زائرین کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتے تھے اور خاص کر پاکستانی زائرین کا نام سنتے ہی بغیر چیکنگ کے آگے جانے کے حکم دیتے تھے۔ وہاں سے ہم سامرا پہنچ گئے۔ سامرا بغداد کے شمال میں دریائے دجلہ کے کنارے آباد شہر ہے۔ اس کا ایک نام سرمن رائے بھی تھا، جس کا مطلب ہے جس نے دیکھا اس نے پسند کیا۔ ساسانیوں کے زمانے میں یہ ایک فوجی مرکز تھا جس کی اسلامی دور میں بھی ایک حیثیت رہی تھی۔ یہاں پہ ہم نے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے مزارات کی زیارت کی۔ یہاں پہ نوافل ادا کیے اور یہاں پہ نماز جمعہ کی بھی ادائیگی کی۔ اس کے بعد ہم نے نام امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی حکیمہ خاتون اور امام مہدی کی والدہ نرجس خاتون کے مزارات کی بھی زیارت کی اور وہاں پہ نوافل ادا کیے، جس کے بعد ہم اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پہ حضرت ہمارے 12ویں امام حضرت امام مہدی غیبت کی حالت میں ہے۔ یہ نیچے ایک تہہ خانہ ہے جہاں پہ ہم نے 35 سیڑھیاں کا سفر کیا اور نیچے پہنچے۔ وہاں پہ امام زمانہ غیبت کے عالم میں 15 شعبان کو ان کی ولادت ہوئی تھی اور اللہ کے حکم سے وہ بائیں رہیں گے اور یہاں پہ حکمرانی کریں گے۔ یہاں سے ہم واپس سپہر کے وقت ابو محمد کے مزار پر پہنچ گئے۔ آپ امام علی نقی کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ آپ بڑے صاحب کرامات بزرگ تھے۔ عراق کے تمام لوگ آپ کا احترام کرتے تھے۔ آپ کے نام کی کوئی جھوٹی قسم نہیں اٹھاتا تھا۔ اس جگہ پر جو شخص چوری کرتا تھا وہ اندھا ہو جاتا تھا۔ اس علاقے میں رہنے والے عرب آپ سے خوفزدہ تھے۔ آپ کے صحن مبارک میں بطور ہدیہ پیش کردہ چیزوں میں کوئی بھی چیز اٹھا کر لے جانے کی کوئی جرات نہیں کرتا تھا۔ دنیا بھر سے لوگ آپ کی زیارت کو آتے تھے اور بہت سے نذرانے پیش کرتے اور آپ کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے حاجات طلب کرتے اور پھر حاجات پوری ہونے پر نظر نیاز کرتے تھے۔ اکثر لوگ وہاں پر اولاد کے لیے دعا مانگتے۔ آپ کا انتقال امام علی نقی کی شہادت سے 2 سال پہلے ہوا تھا۔
آپ کے مزار پر پہنچ کر ہم نے زیارت کی، نوافل ادا کیے۔ پھر مطیر مہدی اور کیسر جعفری کی طرف سے جو دمبے وہاں نذرانے کے لیے پیش کیے گئے، اسی وجہ سے ہمیں بڑا پرتعیش لنگر فراہم کیا گیا، ہم نے وہ تناول کیا۔ اس کے بعد مغربین کی یہاں پہ زیارت نماز ادا کی اور زیارت کر کے یہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہمارا پروگرام تھا کاظمین پہنچ کر کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کا، لیکن جو ہمارا ڈرائیور تھا میسم ابو ذر، اس کا سسرال کاظمین تھا، وہ ہمیں بڑے اصرار کے ساتھ اپنے سسرال لے گیا۔ ان کے سسرال والوں نے ہمارا پاک استقبال کیا، مرد و خواتین ہمارے استقبال کی بہل کھڑے تھے۔ خواتین کو خواتین اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی، مرد ہمیں ایک بڑے سے کمرے میں لے آئے جہاں پہ قالین بچھا ہوا تھا، تکیے، کمبل، کاوے اور پھلوں کے ساتھ ہماری تواضع کی گئی۔ وہ ہمیں کھانے کے لیے اصرار کرتے رہے، لیکن ہم نے بتایا کہ ہم ابو محمد کے مزار سے کھا کر نکلے ہیں۔ رات ہم وہاں قیام کی۔ صبح وہ ہمیں ناشتے کے لیے بڑا انہوں نے اصرار کیا، لیکن ہم نے معذرت کی، غسل کر کے ہم جب باہر نکلے تو خواتین اور مرد باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ جہاں بھی جائیں بس ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ جو بھی قافلے آتے ہیں ہم ہر روز ان کی میزبانی کرتے ہیں اور ان کی میزبانی کا شرف ہمارے لیے باعث عقیدت ہے۔ 24 سفر کو ہم صبح 5 بجے حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام میں پہنچ گئے۔ پہلے ہم نے وہاں نماز فجر ادا کی، اس کے بعد ہم نے مزارات کی زیارت حاصل کی، جس کے بعد ہم جناب جی وہاں سے ہم مسجد براسہ پہنچ گئے۔ یہ بھی کاظمین میں ہی واقع ہے۔ یہاں پہ اکثر پیغمبران خدا نے نماز ادا کی، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شامل تھے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت علی جب جنگ نیروان سے واپس آئے تو آپ نے اسی جگہ نماز ادا کی۔ تو ایک رائے وہاں آیا تو اس نے دریافت کیا آپ کے لشکر کا سردار کون ہے؟ جابر کہتے ہیں میں نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، جس پر وہ رائب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ سلام ہو آپ پر اے مومنوں کے امیر برحق۔ جس پر حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا تو نے کیوں کر جانا ہے کہ میں امیر المومنین ہوں؟ راب نے عرض کیا کہ میری کتابوں میں نے آپ کے بارے میں خبر دی، آپ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کر لوں اور گواہی دوں اللہ پاک کی وحدانیت کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ آپ نے راب سے پوچھا کہاں رہتے ہو؟ تو راب نے جواب دیا اسی جگہ پر رہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا جو شخص اس جگہ مسجد بنوائے گا اس کا نام اسی کے نام پر رکھا جائے گا، جس پر ابو شعیب براسی نے اس مسجد کو بنوایا، جس کی وجہ سے اس کا نام مسجد براسہ پڑ گیا۔ پھر آپ نے راب سے پوچھا تم پانی کہاں سے پیتے ہو؟ راب نے فرمایا دریائے دجلہ سے۔ تو آپ نے فرمایا یہاں کنواں یا چشمہ نہیں؟ راب نے عرض کی جہاں بھی کنواں کھودتا ہوں وہاں کھارا پانی نکلتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک جگہ کی نشاندہی کی، اس جگہ کھودا گیا تو ایک بڑا پتھر ظاہر ہوا۔ راب سے یہ پتھر نہیں اٹھایا گیا، جس پر حضرت علی نے اٹھا کر پتھر کو سائڈ پر کیا تو نیچے سے چشمہ نکلا جس کا پانی شیریں تھا، جس کے بعد یہ مسجد آباد ہونا شروع ہو گئی اور اس کے بعد ایک محلہ بھی آباد ہو گیا۔ یہاں سے ہم مدائن پہنچے۔ مدائن میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ یمانی، حضرت امام محمد باقر کے فرزند طیر اور عبداللہ بن جابر انصاری کے مزارات تھے۔ یہاں ان کے مزارات کی زیارت حاصل کی اور نوافل ادا کیے۔ حضرت سلیمان فارسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ رسول خدا نے ان کے بارے میں فرمایا تھا سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت سلیمان فارسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدائن کے گورنر رہے۔ آپ جب گورنر بن کر مدائن تشریف لائے تو یہاں چوری عام تھی۔ آپ نے اہل مدائن کو جمع کر کے حکم دیا آج سے کوئی شخص چوری نہیں کرے گا، میں کتوں کو حکم دیتا ہوں اگر کوئی چوری کرے تو اسے پکڑ کر ہلاک کر دیا جائے۔ چوری کرنے والوں نے آپ کی بات کا مذاق اڑایا اور اپنی چوری کی عادت سے باز نہ آئے۔ نتیجتاً دوسرے روز صبح لوگوں نے دیکھا کہ بہت سے افراد کی لاشیں
گلیوں میں پڑی ہیں جنہوں کتوں نے زخمی کر کے ہلاک کیا تھا۔ اس طرح مدائن سے چوری ختم ہو گئی۔ آپ نے گورنر مدائن کی حیثیت سے 8 صفر 35 ہجری میں 250 سال کی عمر میں وفات پائی، تو حضرت علی مدینہ سے مدائن تشریف لائے، آپ کو غسل و کفن دیا اور آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت حذیفہ یمانی بھی صحابی رسول تھے۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں والی مدائن تھے، تاہم بعد میں آپ کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ حضرت سلیمان فارسی کی رحلت کے بعد آپ کو دوبارہ حاکم مدائن مقرر کر دیا گیا۔ آپ کا 28 محرم 36 ہجری میں انتقال ہوا اور آپ کو یہیں پر دفن کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جابر انصاری بھی صحابی رسول تھے۔ آپ کو امام حسین کے پہلے ظاہر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اگرچہ آپ کی بینائی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ مولا کی زیارت کی غرض سے کربلا پہنچے اور سرزمین کربلا کے آغاز سے ہی قبل آپ نے اپنے آپ کو سواری سے زمین پر گرا دیا اور گھٹنے کے بل چل کر قبر امام حسین پر پہنچے۔ آپ کی وفات 94 سال کی عمر میں 78 ہجری میں ہوئی اور آپ کو مدائن میں ہی دفن کیا گیا۔ یہاں دوپہر کو ہم مسیب پہنچ گئے۔ یہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کے 2 صاحبزادوں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کے مزارات کی زیارت کی اور یہاں پہ نوافل ادا کیے۔ یہاں پہ بہت سے پاکستانی قافلے موجود تھے جو کہ مجالس اور ماتمداری میں مصروف تھے۔ ہم نے بھی کچھ دل مجلس اعزا میں شرکت کی۔ یہ دونوں صاحبزادے حضرت مسلم بن عقیل کے فرزند تھے، جن کو یہاں پہ شہید کیا گیا تھا۔ یہاں پہ مسیب کے بازار میں کھجوروں کی بہت سی دکانیں ہیں اور بڑی تعداد میں زائرین کھجوریں خریدتے نظر آئے۔ ہم نے بھی تھوڑی کھجوریں خریدی اور لنگر تناول کیا۔ یہاں سے ہم سپہر کے وقت ہلا پہنچے۔ یہاں پہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت قاسم کی قبر کی زیارت کی اور نوافل ادا کیے۔ یہاں سے ہم راستے میں ہلا کے باہر ایک جگہ پر امام حسن کی بیٹی شریفہ بن حسن کے مزار تھا، وہاں پہ مزار کی زیارت حاصل کی اور نماز مغربین بھی ہم نے یہیں پہ ادا کی۔ جس کے بعد راستے میں حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر کا مزار تھا، ان کے مزار کی زیارت کی اور نوافل ادا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 140 سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ کا مزار حلہ سے چند کلومیٹر باہر ہے۔